Assalamu alaikum dear friends of class 7. Welcome to the YouTube channel of the Xavier School City Campus Lala Musa. Today we will start the unit number 2 and our first lesson is Black Beauty. Black Beauty क्या है? Black Beauty इनफेक्ट एक हॉर्स का नेम है. इस स्टोरी में हॉर्स जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो सुनाता है. एक हॉर्स है जिसका नेम है ब्लैक ब्यूटी, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी सुनाता है. मीन्स कि आपके सामने का कोई इंसिडेंट है जिसको वो शेयर करेगा इस लेसन में. और इसमें आपकी ऑथर जो है एना स्वेल जो है उसको जितने भी ये पेट्स थे, हॉर्स थे या बाकी जितने एनिमल्स उनके साथ बहुत लगाव था, तो उसी से रिलेटेड उसने एक घोड़े की ज़ुबानी एक दास्तान जो है वो इसमें बयान की है, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग इनके वर्ड्स टू नो मीन्स के जो न्यू वर्ड जो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जिनके बारे में उनको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज सर्कमस्टांसेस मीन्स के हालात या वाक़यात. कॉल्ड अ यंग मेल हॉर्स, एक नौजवान मेल हॉर्स मीन्स के घोड़े का बच्चा. देन प्रिग्ड का मीनिंग होता है मतवज्जो होना. कॉज टू स्टैंड एंड पॉइंट अपवर्ड्स, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप लोग एकदम से खड़े हो जाएं और आपकी पूरी अटेंशन जो उसकी तरफ चली जाए. देन स्टैग मीन्स बारहसिंगा, अडल्ट मेल डियर. देन सेंट खुशबू, द ट्रेल ऑफ अ हंटेड एनिमल, जिस जानवर का शिकार किया जाना हो उसकी जो खुशबू है उसको हम सेंट कहेंगे. वाइन रोने की आवाज, मतलब दर्द से जो आपकी आवाज निकलती है, जो चीख निकलती है, उसको हम लोग वाइन कहते हैं. टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड साउंड एज इफ इन पेन. ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट रीडिंग. बिफोर आई वॉज 2 years old, जब मैं तकरीबन 2 साल से छोटा था. ये हॉर्स जो वो अपनी बात बता रहे कि जब वो 2 साल से भी कम उम्र का था. अ सर्कमस्टांस हैपेंड, तो एक वाकया हुआ विच आई हैव नेवर फॉरगॉटन, जो कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता. आई वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये तकरीबन मौसम बहार की इब्तदा थी. देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, रात को तकरीबन हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी. एंड अ लिटिल मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मेडोज, और हल्के हल्के शबनम के कतरे मीन्स कि रात को जो बारिश का पानी या नमी जो होती है मौसम में वो आपके प्लांट्स या नीचे ग्रास जो होती है उसके ऊपर घिर जाती है. हल्के हल्के आपको पानी के कतरे नजर आते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? मिस्ट. और वो उन्होंने कहा है कि वो अभी तक जंगलों में और चरागाहों में नजर आ रही थी. आई एंड द अदर कॉल्स फॉर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, मैं और मेरे साथ कुछ और नन्हे घोड़े या घोड़े के जो बच्चे थे वो खेत के निचले हिस्से में चर रहे थे. फीडिंग चर रहे थे, ये खाना खा रहे थे. उनका खाना क्या था? घास खाना. तो वही वो कह रहे हैं कि वहां पे चर रहे थे. व्हेन वी हियर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस what sounded like the cry of dogs, we heard, हमने सुना, quiet in the distance, कुछ फासले में, what sounded like the cry of dog, और वो आवाज तकरीबन कुत्तों के चीखने की आवाज की तरह की थी. वो कह रहे हैं कि हॉर्स कह रहे हैं कि जब मैं अपने बाकी जो है नन्हे घोड़े जो घोड़े के बच्चे जो उनके साथ मैं खेतों में चर रहा था, तो मैंने कुछ फासले पर ऐसी आवाजें सुनी जो कि कुत्तों की चीखने की आवाजों की जैसी थी. द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ड रेज्ड हिज हेड, जो इनमें से सबसे बड़ा घोड़े के बच्चे, वो सारे घोड़े के बच्चे थे ना कॉल्ड से, तो वो कह रहे हैं कि हम में से जो ओल्डेस्ट, जो हमें सबसे बड़ा था, उसने अपना सर उठाया. पिक्ड अप हिज ईयर्स, उसने अपने कान जो है वो मुतवज्जो किए उस आवाज की तरफ. एंड सेड, और कहा, देयर आर द हाउंड्स, ये शिकारी कुत्ते हैं. एंड आई इमीडिएटली कैटेड ऑफ, और वो फौरन वहां से भाग गया. फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ, और उसके पीछे पीछे हम लोग सारे भी भागे. टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के ऊपर वाले हिस्से की तरफ. वेयर वी कुड लुक ओवर द हैज, जहां के हम लोग झाड़ियों की जो बाढ़ थी उसके ऊपर से देख सकते थे. एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, और वहां से हमने कई मील दूर तक खेत जो है वो देखे. माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर आल्सो स्टैंडिंग नियर, मेरी माँ और घुड़सवार जो घोड़े थे उनमें से एक बहुत पुराना, हमारे मालिक का एक बहुत पुराना घुड़सवार जो घोड़ा था, वो सारे उस बाढ़ के नजदीक खड़े थे. एंड सीम टू नो ऑल अबाउट, और वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे उनको इस सारे वाक्य के बारे में पता है या क्या होने वाला है वो ये सब जानते हैं. दे हैव फाउंड अ हेयर, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि इन्होंने यकीनन कोई खरगोश जो है इन लोगों को मिल गया होगा. किन लोगों को मिल गया होगा? ये जो पहले जो हॉर्स वहां पे वो चल रहे थे, तो उन्हें वहां पे डॉग्स की आवाज आई थी. तो उनमें से एक जो घोड़ा था जो एज में उनसे बड़ा था, उसने बताया कि ये यकीनन कोई शिकारी कुत्ते होंगे
اور اپنے شکار کے لیے آئے ہوں گے. جب انہوں نے سارا ایسے دیکھا تو جو ننے جو گھوڑے تھے, جو کارڈ تھے, وہ سارے ورڈ تھے اس انسیڈنٹ کے بارے میں, لیکن جو ان کی مدر اور جو اولڈ رائڈنگ ہارس ہے وہ سارے اطمینان سے کھڑے تھے. تو وہیں پہ جب اطمینان سے کھڑے تو انہوں نے اپنی مدر, اس گھوڑے نے اپنی مدر کو دیکھا تو اس کی مدر نے بتایا کہ یہ یقیناً انہوں نے کوئی خرگوش دیکھ لیا ہوگا. خرگوش کیسا؟ اینڈ اف دے کم دس وے وی شل سی دا ہنٹ, اور اگر وہ اس راستے سے گزرتے ہیں تو ہم یقیناً شکار کو دیکھیں گے. اب ان کی ماں ان کو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یقیناً خرگوش کو پکڑ لی, کہ کوئی خرگوش دیکھ لیا ہے اور اس کے پیچھے یہ سارے آ رہے ہوں گے. اور وہ ان کی مدر مزید اس میں ایڈ کرتی ہے, ان کو بتاتی ہے کہ اگر یہ شکاری کتے اس راستے سے گزرتے ہیں تو وہ ان کا شکار کرتے ہوئے ان کو دیکھیں گے بھی, مینس کے گھوڑے جو ہیں ان کے شکار کو دیکھیں گے. And soon the dogs were all tearing down the fields of young wheat next to ours. اور جلد ہی وہ تمام جو کتے ہیں وہ اپنے سامنے جو نئے اگنے والے گندم کے کھیت ہیں ان کو توڑتے پھوڑتے یا مسلتے ہوئے گزر گئے. I never heard such a noise as they made. میں نے کبھی بھی ایسی آواز نہیں سنی تھی جو اس وقت ان کتوں نے مچائی تھی, ان کتوں کی نکلی تھی. They did not bark. وہ نہ ہی بھونک رہے تھے, nor howl, نہ ہی وہ ہانک رہے تھے, nor whine, نہ ہی ان کے رونے کی وہ آواز تھی. But kept on, لیکن وہ کہے جا رہے تھے. کیا کہے جا رہے تھے؟ you at the top of their voices. اور وہ اپنی آواز کی جو ایک لیول ہوتا ہے نا ٹاپ, جہاں تک وہ اونچا بول سکتے تھے اس اونچائی تک وہ یہ آوازیں نکالتے جا رہے تھے. After them came a number of men on horseback. اور ان کے پیچھے گھڑ سوار لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آئی. سم آف دیم ان گرین کوٹس, ان میں سے کچھ جو تھے انہوں نے سب کوٹ پہنے ہوئے تھے. آل گیلپنگ ایز فاسٹ ایز گڈ, اور وہ تقریباً اتنی ہی تیزی سے گھوڑے دوڑا رہے تھے جتنے کہ وہ دوڑا سکتے تھے. دا اولڈ ہارس snorted, ان میں سے جو ایک بوڑھا گھوڑا تھا وہ اونگا. اینڈ looked eagerly after them, اور اس نے ان کو پیچھے سے دلچسپی سے دیکھا. And we young colts wanted to be galloping with them. ہم ننے جو گھوڑے تھے یا گھوڑے کے جو بچے تھے انہوں نے بھی ان کے پیچھے گھڑ سواری کرنا چاہی. But they were soon away into the fields lower down. لیکن وہ جلد ہی نیچے والے کھیتوں کی طرف چلے گئے. Here it seemed as if they had come to a stand. اور وہاں پہ ایسے دکھائی دیا ہے کہ جیسے وہ کچھ دیر کے لیے رک گئے ہیں یا کچھ دیر کے لیے آرام کر رہے ہیں. The dogs left off barking. کتوں نے بھونکنا چھوڑ دیا. And ran about every way with their noses to the ground. اور وہ زمین کے ساتھ ناک لگائے ہوئے تمام راستہ چلتے گئے. They have lost the scent. انہوں نے خوشبو کھو دی ہے یا انہیں خوشبو نہیں آ رہی. said the old horse, ایک بوڑھے گھوڑے نے کہا. Perhaps the hare will get off. ہو سکتا ہے شاید خرگوش جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے. What hare? I said. میں نے کہا کون سا خرگوش؟ Oh, I don't know what hare. میں نہیں جانتا کون سا خرگوش. Likely enough, لیکن زیادہ امکان یہ ہے it might be one of our own horses out of the wood. لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ہمارے ہی جنگلوں کا کوئی خرگوش ہوگا. Any hare that can find any hare they can find will do for the dogs and meant to run after. وہ کوئی بھی خرگوش ہو سکتا ہے جسے ان شکاری کتوں نے اور ان آدمیوں نے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا ہوگا. And before long the dogs, اور کافی دیر گزارنے کے بعد کتے began their yo again. وہ دوبارہ سے یہ آوازیں یو کی تھی وہ نکالنے لگے. And back they came all together at full speed. اور وہ پھر فوراً پوری سپیڈ کے ساتھ واپس آئے. Making straight for our meadows at the part. اور وہ ہمارے چراگاہ کے تقریباً سیدھا اس حصے کی طرف آئے where the high bank, جہاں پہ بلند کنارہ تھا. And hedge hang over the brook, اور جہاں پہ جھاڑی کی جو باڑ تھی وہ ندی کے اوپر لٹکی ہوئی تھی وہ اس جگہ پہ آئے. Now we shall see the hare, said my mother. میری ماں نے کہا اب ہم اس خرگوش کو دیکھیں گے. And just then a hare, wild with fright, rushed by and made for the woods. اب اسی دوران ایک خرگوش جو ہے جو کہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا وہ بھاگا اور جنگل کی طرف گیا. On came the dogs, they burst over the bank. وہیں پہ کتے آئے, وہ تیزی سے کنارے کے اوپر سے گزرے, ندی کو پھلانگا. And came dashing across the field, اور کھیتوں کو تباہ کرتے ہوئے گزرے. Followed by the huntsman, اور انہی کے پیچھے شکاری آدمی ان کی پیروی کر رہے تھے یا ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dogs.
6 یا پھر 8 آدمیوں نے گھوڑوں کو صاف اس کے اوپر سے پھلانگا اور وہ کتوں کے قریب ہو گئے. The hare tried to get through the fence. خرگوش نے باڑ میں سے گزرنے کی کوشش کی. It was too thick. لیکن یہ بہت گھنی تھی. And she turned sharp round to make for the roads. اور وہ تیزی سے سڑک کی جانب جانے کے لیے مڑا. But it was too late. لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. The dogs were upon her with their wild cries. کتے اپنی جنگلی آوازوں کے ساتھ اس کے اوپر جھپٹے. We heard one shriek. ہم نے ایک چیخ سنی. And that was the end of her. اور یہ اس کی آخری تھی یا یہ اس کا اختتام تھا. کس کا اختتام تھا؟ اس خرگوش کا جس کو وہ ڈاگز جو ہیں وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اس خرگوش نے ایک چیخ ماری اور وہیں پہ وہ جو ہے اس خرگوش کی کہانی ختم ہو گئی. One of the huntsmen rode up. ان میں سے ایک جو شکاری آدمی ہے اس نے گھوڑا دوڑایا. اینڈ whipped off the dogs. اور اس نے کتوں کو کوڑے مار کر بگایا. Who could soon have torn her to pieces. جو کہ شاید اس کو جلد ہی اس خرگوش کو ٹکڑوں میں توڑ چکے ہوتے یا بانٹ چکے ہوتے. He held up the rabbit. انہوں نے خرگوش کو پکڑ کر اٹھایا. کس نے پکڑ کے اٹھایا؟ جو ہنٹس مین تھا جس نے کتوں کو بگایا اور ان سے ریبٹ کو پکڑا تو اس نے وہاں سے پکڑ کے ریبٹ اوپر کی طرف اٹھایا. And all the gentlemen seemed well pleased. اور تمام شریف آدمی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے. جہاں پہ جینٹل مین کا جو ورڈ ہے اس نے ایرونک وے میں تنزیہ طور پہ کہا کہ وہ اتنے شریف آدمی تھے کہ انہوں نے ایک ننھی سی جان جو ہے وہ لے لی. As for me, میرے لیے I was so astonished. میں بہت زیادہ حیران تھا. That I did not at first see what was going on by the brook. کہ میں نے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا جو ابھی میں نے اس ندی پر ہوتے ہوئے دیکھا تھا. But when I did look, لیکن جب میں نے یہ دیکھا there was a sad sight. تو وہاں پہ ایک دکھ بھرا منظر تھا. یہ ایک غمی کا منظر تھا. 2 fine horses were down. 2 عمدہ نسل کے گھوڑے نیچے پڑے ہوئے تھے. One was struggling in the stream. ان میں سے ایک ندی میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. And the other was groaning on the grass. اور دوسرا گھاس پر ہچکیاں لے رہا تھا. One of the riders were getting out of the water. ان میں سے ایک گھڑ سوار جو تھا وہ پانی میں سے باہر نکل رہا تھا. Covered with mud. جو کہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا. The other lay quite still. اور دوسرا جو وہ ابھی بھی بالکل ساکن جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا. یہ بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا. His neck is broken, said my mother. میری ماں نے کہا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوگی. And serves him right too, said one of the cows. جو ننھے گھوڑے کے بچے تھے آس پاس ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہوا ہے. I thought the same. میں بھی یہی سوچ رہا تھا. But my mother did not join with us. لیکن میری ماں ہمارے ساتھ شامل نہ ہوئی یا وہ ہماری بات سے رضامند نہ ہوئی. Well no, she said. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. You must not say. آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. But though I'm an old horse. لیکن اگرچہ کہ میں ایک بوڑھی گھوڑی ہوں. And have seen and heard a great deal. اور میں نے ایسے بہت سے واقعات سنے اور دیکھے ہیں. I never yet could make out. لیکن میں ابھی تک یہ نہیں جان پائی why men are so fond of this sport. کہ انسان جو ہیں یا آدمی جو ہیں وہ اس کھیل کے اتنے شوقین کیوں ہیں. They often hurt themselves. وہ اکثر اوقات اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں. Often spoil good horses. اکثر اچھے نسل کے جو گھوڑے ہیں ان کو بھی خراب کر دیتے ہیں. And tear up the fields. کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں. And all for a hare or a fox and a stag or a stag. اور وہ سب کے سب تقریباً اور یہ سب کچھ وہ ایک خرگوش فاکس لومڑی اور سٹیگ یا پھر بارہ سنگا کے لیے کرتے ہیں. That they could get more easily some other way. حالانکہ یہ سب کچھ وہ بہت آسانی سے کسی اور طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. But we are only horses. لیکن ہم صرف گھوڑے ہیں. And don't know. اور یہ بات نہیں جانتے. اوکے فرینڈس یہاں پہ ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ کلوز ہوا. اتنا ہی پورشن جو تھا وہ ہمارے جو لیسن ہے اس کے کانٹیکٹ میں ایڈ کیا گیا تھا. اس کی سمری میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ ہارس جو ہے وہ اپنی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ اس میں لکھ رہا ہے. وہ تب لیس دین 2 ایئرس کا تھا. تو وہ بتاتا ہے کہ ایک دن اچانک جو ہے کچھ گھڑ سوار کچھ ڈاگس جو ہیں وہ کچھ سرچ کرتے ہوئے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایٹ دا اینڈ سرچ کرتے ہوئے انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی خرگوش جو ہے اس کا شکار کرنا چاہے. کوئی ہیئر تھا جو انہوں نے دیکھے اور اس کے پیچھے پیچھے وہ جا رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ہیئر کو پکڑ لیتے ہیں اور جب تک وہ ہیئر کو پکڑتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں تب تک ان کے کئی گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ سلپ ہو چکے ہوتے ہیں. جو آپ کے ہارس رائڈرز ہوتے ہیں ہنٹس مین ہوتے ہیں وہ زخمی ہو چکے ہوتے ہیں. ایک کی تو تقریباً گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے. تو ایٹ دا اینڈ جو ہے ان کی جو مدر ہارس ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے کافی واقعات ایسے دیکھے لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ انسان لوگ جو ہیں وہ
ایک ہارس فاکس یا پھر اسٹیگ کے لیے یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی ساری دوسری چیزیں جو وہ تباہ کرتے ہیں، ہیومن لائف جو وہ ڈینجر میں آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے فیلڈز کو جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہارسز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کو ہرٹ کرتے ہیں، تو صرف ایک جو اینیمل ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، حالانکہ وہ اس کو بڑی آسانی سے کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو انفیکٹ رائٹر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کبھی بھی ہمیں جو ہے یہ ہنٹنگ کا جو کھیل ہے یہ نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اینیملز کے لیے بھی رسکی ہے۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔